السلام علیکم جی، زرنیک کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم اکثر اردو کی کتاب میں پڑھتے تھے صبح کی سیر، ورزش کے فائدے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ ورزش ایکسرسائز جو ہے یا واک جو ہے یا سیر جو ہے وہ صبح کے ٹائم کی جاتی تھی، ورزش صبح کے ٹائم کی جاتی تھی۔ ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے یا سیر کرنی ہے تو بہترین ٹائم ہے آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کریں۔ اس وقت جو پودے جو ہے وہ بہترین آکسیجن بنا رہے ہوتے ہیں، بہترین آکسیجن چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ورزش کرتے ہوئے، ہمیں واک کرتے ہوئے، ہمیں سیر کرتے ہوئے آکسیجن کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد وہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا تو سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں نا، وہ کرنیں آپ کی صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے، بہت فائدہ مند ہیں۔ آپ کو ان کرنوں سے، سورج کی اس روشنی سے بہترین وٹامن ڈی ملتا ہے اور آپ کی بہت سی بیماریوں کا بہترین علاج ہو جاتا ہے اور نیچرل طریقے سے علاج ہوتا ہے، بغیر کوئی دوائی کھائے، بغیر پیسے ضائع کیے، بغیر پیسے خرچ کیے بہترین آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اگر آپ سورج نکلتے وقت اس کی روشنی لیں، وہ کرنیں لیں، ان کرنوں میں ایکسرسائز کریں، واک کریں، ان کرنوں میں آپ ورزش کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے جدت آ رہی ہے نا، تو ہوا کیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جناب، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کو اگر فجر کے بعد ٹائم نہیں ملا نا، ویسے تو بیسٹ ٹائم، بہترین ٹائم ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جناب عصر کے بعد واک کرتے ہیں۔ اچھا، عصر کے بعد آپ ٹھیک ہے واک کریں، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے اپنی ایکسرسائز کو، اپنی واک کو ختم کر دیں۔ اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دفتر سے واپسی پر، آفس سے واپسی پر جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جب روشنی ختم ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ دفتر سے واپسی پر جناب پارک میں آ جاتے ہیں واک کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا، جب شام ہو جاتی ہے تو اس وقت پودے آکسیجن نہیں چھوڑ رہے ہوتے اور ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب آپ پودوں میں آپ واک کرتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اندھیرے میں، ایک تو آپ سورج کی روشنی سے محروم ہوگے، وٹامن ڈی سے محروم ہوگے، دوسرا آپ کو آکسیجن اچھی مقدار میں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں کا زور زیادہ لگتا ہے سانس لینے کے لیے۔ اور اندھیرے میں واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، یا آپ ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جی آفس سے واپسی پر جم کرنا، چار دیواری میں جم کرنا، اے سی میں جم کرنا، اے سی میں ایکسرسائز کرنا آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ جب آپ اے سی میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو آکسیجن، فریش ایئر کی آکسیجن کی جو مقدار ہے، جو کوانٹٹی ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے اور آپ کے ریسپیریٹری ایشوز بنتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں، شام کے ٹائم مغرب کے بعد ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ ایکسرسائز آپ کو فائدہ دینے کی بجائے آپ کو نقصان دیتی ہے۔ اور میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اگر مغرب سے پہلے پارک میں گیا ہوں تو مغرب کی نماز پارک میں پڑھی، تو اندھیرا ہونے کے بعد اکثر عورتیں آتی ہیں پارک میں واک کرنے، اور وہ عورتیں ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ وہ اپنے بال کھلے چھوڑ کر، پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر ٹریک پر واک کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پارک میں ٹریک کے دائیں بائیں پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں عورتوں کا بال کھلے چھوڑ کر، پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر واک کرنا ایک تو میڈیکلی بھی نہیں ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ ان کو پھر یہ جن، چڑیل، آسیب بہت جلدی ان کا سایہ آ جاتا ہے، وہ ان کو چمڑ جاتے ہیں اور ساری زندگی جان نہیں چھوڑتے، اور پھر ماں باپ جو ہے وہ لے کے پھرتے رہتے ہیں کہ جی جن چمڑ گئے، ہم جن کیسے نکلوائیں۔ تو وہ عورتیں یا وہ مرد جو اندھیرا ہونے کے بعد، مغرب کے بعد پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر، عورتیں بھی اور مرد بھی، وہ یہ درختوں میں، پودوں میں، پھولوں میں، پارکس میں واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ پرہیز کریں، اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اہل و عیال پر رحم کریں، نہ اپنی صحت خراب کریں اور نہ اپنے لیے یہ جنوں والے مسائل، یہ سائے والے، آسیبوں والے مسائل پیدا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایکسرسائز کرنے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ فجر کے فوراً بعد ہے، اس ٹائم پہ ایکسرسائز کریں، واک کریں، ورزش کریں، بہترین ٹائم ہے وہ۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے اور ان آسانیوں کو خلق خدا میں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اللہ حافظ۔